بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 26 نومبر ہے، سن ہے 2022 اور دن ہے ہفتے کا۔ میں ہوں محمد طفیل شاد۔ تو حاضرین سامعین السلام علیکم۔ ہمارا موضوع عورت کا مقام قرآن کریم کی روشنی میں، آج اس کا 49 ایپیسوڈ ہے، 49واں حصہ ہے۔ تو پچھلے یعنی کل کے ایپیسوڈ میں ہم نے وحی کے لغوی معنی پڑھے تھے، جس کی 4 قسمیں ہیں: وحی نبوت، وحی اشارت، وحی جبلت اور وحی رحمانی کی ضد وحی شیطانی۔ ان میں سے 3 جو ہیں وہ میں بیان کر چکا ہوں، چوتھی آج جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، وہ انشاءاللہ آج ہم اس کو کور کریں گے کہ وحی شیطانی کیا ہوتی ہے۔ آج کے درس میں ہم اسی کا تسلسل جو ہے وہ بیان کرتے رہیں گے وحی کے متعلق۔ خیر، وحی شیطانی کیا ہوتی ہے، یہ چوتھا حصہ تھا ہمارا وحی کے متعلق۔ سورۃ الانعام میں سامعین کرام، اس میں ان مخالفین انبیاء کی ملمہ کی ہوئی پرفریب تعلیم کو وحی شیطانی کہا گیا ہے، جو انبیاء کی تعلیم کو بے اثر کرنے کے لیے اس وقت کے باطل پیشوا اپنے عقیدت مندوں کو دیا کرتے تھے، اور وہ لوگ انبیاء کی دشمنی میں پیش رہتے تھے۔ اس کے متعلق 6/109 میں ارشاد باری ہے: وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ لَئِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ۔ اور وہ اللہ کی پکی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے تو وہ ضرور اس کے ساتھ ایمان لائیں گے۔ اے رسول، کہہ دیجئے گا کہ نشانیاں تو اللہ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر ہے کہ جب نشانیاں آئیں تو وہ پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ چنانچہ ان کے متعلق ارشاد ہوا ہے: وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا 6/111۔ اور اگر ہم ان پر ان کے ذہنی ملائکہ اتار دیں اور ان کے مطالبہ کے مطابق مردے ان سے باتیں کریں اور ان کی مطلوبہ چیزیں ہم ان کے سامنے اکٹھی کر دیں تو پھر بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا 6/112۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن پائے شیطان عوام میں سے اور باطل پیشواؤں میں سے، جو ایک دوسرے کو فریب دینے کے لیے ملمہ کی ہوئی باتیں سکھاتے تھے۔ سامعین، رجوع الی المطلب۔ اب پھر آئیے اپنے درس کی طرف۔ پیچھے سلسلہ درس کی آیت 164 165 میں متعدد انبیاء کے اسماء گرامی لے کر ارشاد ہوا ہے کہ اے رسول، آپ کی طرف بھی اسی طرح وحی کی گئی ہے جس طرح جملہ سابقہ رسولوں کی طرف وحی کی گئی تھی۔ سورہ احقاف میں خود آپ سے اعلان کروا دیا گیا ہے: کل ما کنتو بدعا
बिद कुल मा कुन्तु बिदअम मिनर रुसल 46/9। ए रसूल कह दीजिएगा कि मैं साबका रसूलों में से कोई अनोखा रसूल नहीं हूँ, सब रसूल एक जैसे हैं। 2/285। और मैं भी रसूलों में से एक हूँ। 36/3। चुनांचे सिलसिला दर्स की अगली आयत मजीदा 166 में रसूलों ही के मुतल्लक इरशाद हुआ है, रसूलम मुबश्शिरीना व मुनज़िरीना लिअल्ला यकूना लिन्नासि अलल्लाहि हुज्जतुम बअदर रुsul व काना अल्लाहु अज़ीज़न हकीमा। 4/165। भेजे हमने लोगों की तरफ अपने बहुत से रसूल, अच्छे कामों के अच्छे बदले की खुशखबरी देने वाले और बुरे कामों के बुरे अंजाम से डराने वाले, ताकि लोगों के लिए रसूलों के बाद अल्लाह के ज़िम्मे कोई दलील बाकी ना रहे। हकीकत यह है कि अल्लाह ताला गालिब हिकमत वाला है। ये उसकी हिकमत का ये उसकी हिकमत कामला है कि नौ इंसानी की हदायत के लिए अपने रसूल भेजता रहा, जो लोगों तक अल्लाह की किताब पहुंचाते रहे। सामीन कराम, वाज़ेह रहे कि अल्लाह के रसूलों का फरीज़ा था लोगों तक अल्लाह का पैगाम यानी उसकी किताब पहुँचाना। सिलसिला दर्स की अगली आयत मजीदा में अल्लाह ताला ने अपनी आखिरी किताब कुरान मजीद के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया है कि अल्लाह ताला इस किताब ही के साथ गवाही देता है, और अल्लाह की जो गवाही कुरान करीम में दर्ज है उसकी तस्दीक मुशाहदात आलम करते हैं, यानी कुरान करीम की शहादत मुशाहदात आलम के खिलाफ नहीं है, ऐन मुताबिक है। 4/166। 4/166। लाकिनिल्लाहु यशहदु बिमा अंज़ला इलैका अंज़लहु बिइल्मिही वल मलाइकतु यशहदूना व कफ़ा बिल्लाहि शहीदा। लेकिन अल्लाह गवाही देता है, ए रसूल, रुबूबियत आलमीनी यानी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन की उस किताब के साथ जो उसने आप पर नाज़िल फरमाई है। अल्लाह ने उसे अपने इल्म के मुताबिक नाज़िल किया है और गवाही देती है तमाम कायनाती कुव्वतें जो इस कायनात में सरगर्म अमल हैं। हकीकत ये है कि अल्लाह ताला काफ़ी है, बहुत बड़ा गवाह। सामीन कराम, इसमें 5 नुकात जो हैं वो काबिल वजाहत हैं। तो पहला नुक्ता जो है वजाहत के काबिल वो है कि अल्लाह यशहदु। अल्लाह यशहदु का माना है अल्लाह गवाही देता है। चूंकि अल्लाह ताला हर वक्त हर जगह हाज़िर नाज़िर है, इसलिए अल्लाह ताला की गवाही हर जगह और हर वक्त मौजूद है। नौ इंसानी जो भी अमल बजा लाती है उसका जो नतीजा बरामद होता है वो अल्लाह ताला की गवाही है कि कायनात में जो कुछ भी हो रहा है सब का सब उसके लगे बंदे कवानीन के मुताबिक हो रहा है। लहलहाती फसलें, लदे फदे बागात, चलते कारखाने, दौड़ती रेलें, बसें, उड़ते तैयारे, सब अल्लाह ताला की शहादत के मज़हर हैं कि जब तक वो उसके कानून के मुताबिक मसरूफ़ अमल होते हैं उस वक़्त तक वर्किंग ऑर्डर में रहते हैं। जो ही कहीं कानून इलाही की मुखालफत होती है, फसलें मारी जाती हैं, बागात के फल काटे पड़ जाते हैं, बागात के फल काने पड़ जाते हैं, कारखाना खड़ा हो जाता है, बस रुक जाती है, हवाई जहाज उड़ता उड़ता रुक कर गिर पड़ता है, सैकड़ों जाने ज़ाया करने का मूजब बनता है। इसी तरह कौमों के उरूज ज़वाल और मज़कूरा तमाम चीज़ों की हर हालत अल्लाह ताला की हाली शहादतें हैं जो कुर्रा अर्ज़ के गोशे गोशे, कोने कोने, बल्कि चप्पे चप्पे पर हर आन बज़बान हाल जारी हैं। दूसरा नुक्ता है यशहदु बिमा अंज़ला इलैका।
کا معنی یہ ہے کہ اے رسول، اللہ تعالیٰ اس عظیم الشان کتاب کے ساتھ گواہی دیتا ہے کہ اس نے آپ پر نازل فرمائی ہے۔ ان الفاظ سے بصورت نصف النہار عیاں کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں بھی جو اس نے اپنے آخری نبی پر نازل فرمائی ہے، کوئی خبر، کوئی حکم، کوئی شہادت کائناتی مشاہدات کے خلاف نازل نہیں فرمائی۔ اس کی ایک ایک آیت بلکہ اس کا ایک ایک لفظ کائناتی مشاہدات کے مطابق ہے۔ اس میں کوئی چیستانی اور دیو مالائی داستانیں نازل نہیں کی گئیں جو قرآن کریم میں تو افسانوی انداز کے ساتھ موجود ہوں مگر مشاہدات میں ان کا وجود ہی نہ ہو۔ مثلا بے باپ کی پیدائش، کسی چٹان میں سے کسی حاملہ اونٹنی کا پیدا ہونا، چٹان میں سے پیدا ہوتے ہی بچے جان دینا، کسی سونٹے کا اژدہا بن جانا، پہاڑ پر ڈنڈا مارنے سے چشموں کا جاری ہو جانا، ڈنڈا مارنے سے پانی کا پھٹ جانا، اس میں سڑکیں تیار ہو جانا، آگ کی جلانے کی خاصیت زائل ہو جانا وغیرہ جیسے چیستانی بیانوں سے اللہ تعالیٰ کی کتاب 100% پاک ہے۔ اس میں وہی قانون درج ہے جو کائنات میں جاری ہے اور اس میں وہی بیان دیے گئے ہیں جو جزوے کائنات ہیں۔ تیسرا پوائنٹ جو قابل وضاحت ہے سامعین کرام وہ ہے انزلہ بعلمہ، کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کتاب قرآن کریم جو حضور پر نازل کی گئی ہے اسے اپنے علم کے مطابق نازل فرمایا ہے۔ علم کا معنی قانون بھی ہے، قرآن مجید میں موجود ہے۔ وما تخرج من ثمرات من اکمامها وما تحمل من انثى ولا تضع الا بعلمہ 41 اور 47۔ اور نہیں نکلتے پھل اپنے غلافوں سے اور نہ کوئی مؤنث حمل اٹھاتی ہے اور نہ اسے وضع کرتی ہے مگر یہ سب کچھ اس کے علم، اس کے قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ نمبر 4 والملائکۃ یشہدون، کا معنی ہے اور کائناتی قوتیں گواہی دیتی ہیں۔ واضح رہے کہ واو عطف کے ذریعے جملہ معطوفہ ہے اور اس کا جملہ معطوف علیہ ہے اللہ یشہد۔ اس طرح اللہ کی گواہی اور ملائکہ کی گواہی معطوف علیہ کی صورت میں مساوی انداز کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی شہادت جو مشاہدات کی حالی زبان ہے، جاری ہے، وہ ملائکہ یعنی کائناتی قوتوں کے ذریعے ہی مصروف عمل ہے۔ کائنات کے ہر عمل میں کوئی نہ کوئی کائناتی قوت کام کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ساتھ ساتھ کائناتی قوتوں کی شہادت کو مساوی انداز کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سائنس کی حیرت انگیز ایجادات ہیں ریڈیو، ٹیلی ویژن، انٹرنیٹ، ایٹمی تعمیری یا تخریبی ایجادات، ان تمام چیزوں میں الگ الگ اللہ تعالیٰ کے ملائکہ، اس کی کائناتی قوتیں مصروف عمل ہیں۔ کرۂ ارض کے اربوں کھربوں ریڈیو اسٹیشنوں میں بیک وقت ایک ہی آواز کو پہنچانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی کائناتی قوت ہے۔ ٹیلی ویژن کے لاکھوں اسٹیشنوں میں ایک ہی تصویر کو بیک وقت متحرک دکھانے والی اللہ تعالیٰ کی پیدا کردہ کائناتی قوت ہی ہے۔ نو انسانی کو فضاؤں اور خلاؤں کی سیر کرانے والی بھی اللہ تعالیٰ کی کائناتی قوتیں ہیں جو اللہ ہی کے قانون کے مطابق مصروف عمل ہیں اور اپنے اپنے عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی ہم نوا ہو کر بزبان حال گواہیاں دے رہی ہیں اور دیتی چلی جائیں گی۔ پانچواں پوائنٹ جو تھا وہ آیت مجیدہ کے آخر پر یہ جملہ بیان ہوا ہے وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا۔ شہید کا لفظ شاہد اسم فاعل سے فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے، بمعنی بہت بڑھ کر گواہ۔ کائناتی قوتوں کی گواہی اس وقت بصورت مشہود سامنے آتی ہے جب حضرت انسان اسے مسخر کر کے 45/13 ان سے کام لیتا ہے۔
اس لیے انہیں الگ الگ شاہد کا مقام حاصل ہے، لیکن چونکہ اللہ کی پیدا کردہ کائنات کے ہم عنصر میں اللہ کی عطا کردہ قوت ہر وقت موجود ہوتی ہے، خواہ اس سے کام لیا جا رہا ہو یا نہ لیا جا رہا ہو، اس لیے ان قوتوں کا خالق و مالک شہید ہے، بہت بڑھ کر بڑا اور پورا پورا صحیح گواہ ہے۔ لیکن واضح رہے کہ آیت مجیدہ زیر نظر کے الفاظ اللہ یشہد بما انزل الیک کے مطابق آپ سن چکے ہیں کہ اللہ کی گواہی بما انزل الیک یعنی قرآن کریم کے ساتھ متمسک کر دی گئی ہے، اور یہ چیز دوپہر کے سورج کی طرح عیاں ہے کہ قرآن کریم الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتا ہے اور رب الناس پر ختم ہوتا ہے، اور ہر مقام پر ربوبیت عالمینی کی تائید کرتا ہے۔ بالفاظ دیگر قرآن کریم کے تعلیم کا نقطہ ماسکہ ربوبیت عامہ ہے۔ ہر نبی کی قوم نے ربوبیت عامہ ہی کا انکار کیا تھا۔ فرعون بنی اسرائیل کے حقوق ربوبیت غصب کرنے میں اپنے آپ کو حق بجانب سمجھتا تھا، اس لیے حضرت موسیٰ نے اس سے صرف یہ مطالبہ کیا کہ جب تو ان کے حقوق ربوبیت تسلیم نہیں کرتا تو انہیں اپنے ملک سے پرامن ہجرت کرنے کی اجازت دے دے۔ تو انہوں نے موسیٰ السلام علیہ نے فرمایا تھا ارسل مائیا بنی اسرائیل 7/105 بنی اسرائیل کو میرے ساتھ بھیج دے تاکہ وہ کسی اور جگہ اپنے حقوق ربوبیت حاصل کر لیں۔ حضرت صالح کی قوم چشموں اور چراگاہوں پر قابض تھی۔ اس نے غربا کے مویشیوں کو نہ چشموں سے پانی پینے کا حق دیا ہوا تھا نہ چراگاہ سے چگنے کا۔ حضرت نے انہیں مساوات ربوبیت کا درس دیا۔ اس کے ضمن میں تبلیغ ربوبیت کے کام آنے والی اونٹنی کو نشانی ٹھہرایا گیا کہ اسے کوئی نقصان نہ پہنچایا جائے، لیکن قوم نے مساوی حقوق ربوبیت کے نظریہ کی مخالفت کر کے اس کی ٹانگیں کاٹ دی تاکہ چشموں اور چراگاہوں پر گھاس باننا قبضہ قائم رہے۔ حضرت نوح نے جب ربوبیت عالمینی کا درس دیا تو بھوکے ننگے لوگ آپ کے گرد جمع ہو گئے۔ اس پر قوم کے سرداروں نے کہا وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا 11/27 اور نہیں دیکھتے ہم تجھے مگر تیری پیروی صرف ان لوگوں نے کی ہے جو ہمارے کمین ہیں، جو رذیلے ہیں، جو ہمارے معاشرے کے ادنا کمینے بھوکے ننگے محروم ربوبیت ہیں۔ خود آخری رسول سلام اللہ کی قوم بھی ربوبیت عالمینی کی منکر تھی، اس لیے انہیں رسول کریم کی معرفت اپنی کتاب کا اولین درسی ربوبیت عالمینی کا دیا کہ الحمدللہ رب العالمین 1/1 سب اچھی تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو عالمین کی ربوبیت کرنے والا ہے۔ حالی مرحوم نے اس جملے کا یہ ترجمہ کیا ہے، یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا۔ اللہ کی راہ سے روکنا گمراہی ہے۔ آیت بالا 4/166 میں اللہ تعالیٰ اور اس کی کائناتی قوتوں جو ہر آن نظام ربوبیت میں لگی ہوئی ہیں کی شہادت کے بعد ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ یعنی ربوبیت عالمینی کی راہ سے روکتے ہیں دور کی گمراہی میں گمراہ قرار دیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ قد ضلوا ضلالا بعیدا 4/167 بے شک جن لوگوں نے مذکورہ بالا الہی شہادت کا انکار کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے یعنی ربوبیت عامہ سے روکا، بلا شبہ وہ گمراہی میں بہت دور تک چلے گئے۔ تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی راہ ربوبیت عالمینی کی راہ ہے، اس لیے اگلی آیت میں اس چیز کی خبر انتہائی وضاحت کے ساتھ کھول کر بیان کر دی گئی ہے، اور ان الذین کفروا
و ظالموں کی خبر کے ساتھ ربوبیت عالمینی کا انکار کر کے لوگوں پر ظلم کرنے والے کی یہ سزا مقرر کی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ تو آگے والی آیت جو ہے 4 اور 168، اس کا ذکر ہم انشاءاللہ اگلی محفل میں کریں گے۔ آج کی محفل کے لیے بس اتنا ہی۔ وما علینا الا البلاغ، فی امان اللہ۔